لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ دل کی صفائی کے لیے اور دل پر لگے ہوئے گناہوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کا بتلایا ہوا جو علاج ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جو عمل ہے، یعنی ذکر الہی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس سے متعلق بہت سی باتیں آئی تھیں کہ ذکر اللہ انسان کے دل کی صفائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا انسان ذکر کرے گا اس کا دل اتنا ہی پاک، صاف، روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دل کی صفائی میں بعض اذکار ایسے ہیں، بعض تسبیحات ایسی ہیں جو زیادہ کارگر ہوتی ہیں، جن کا اثر دل پر بہت زیادہ پڑتا ہے اور بہت جلد اس سے دل میں ایک عجیب و غریب روشنی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے گناہوں کے اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ دو چیزیں خاص طور سے انسان کے دل پر بہت جلد اور بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ ایک ہے استغفار، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پچھلے گناہوں سے توبہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، انہ غفارا، اللہ تعالیٰ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو دھو ڈالنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہارا معافی مانگنا، تمہارا استغفار کرنا، تمہاری توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اور ان گناہوں کی معافی کی وجہ سے تم پر انعامات کی بارش کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، موسلا دھار بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے،
مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اور تمہیں باغات سے نوازیں گے، نہروں سے نوازیں گے۔ تو یہ استغفار کے اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتلائے۔ ایک فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے زمین پر بارشیں اتنی برسیں گی کہ انسان اپنی کھیتیوں کو ہری بھری پائے گا۔ یہ پورے عالم کا نظام ہے، یعنی ایک انسان اگر توبہ کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے توبہ کرنے کی وجہ سے، ایک انسان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے استغفار کے صدقے طفیل میں زمین پر بارشوں کی برسات کر دیں گے، زمین کو ہری بھری کر دیں گے۔ اور اس سے فائدہ صرف ایک انسان کا نہیں ہوگا بلکہ رہنے والے سارے محلے کا ہوگا۔ یہ ایک استغفار کی برکت ہے۔ کہ ایک ادنا سا انسان بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان کی شرمندگی ہمیں اتنی پسند ہے، ایک انسان کی توبہ، اس کا استغفار ہمیں اتنا محبوب ہے کہ ہم اس کی وجہ سے زمین پر اپنی طرف سے بارشوں کو نازل فرمائیں گے۔ آج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کسانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ جب بارش ہونی ہے تب بارش نہیں ہوتی، جب زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے زمین پر بارش نہیں برستا، زمین بنجر ہو جاتی ہے، کھیتی کے قابل نہیں رہتی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے توبہ اور استغفار کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے زمینیں سوکھتی چلی جا رہی ہیں، زمینوں پر بارشوں کا برسنا بند ہو گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میری زمین سوکھی پڑی ہے، بارش کی ضرورت ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو اور اپنی زمین کو جا کر دیکھو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا، دل میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے، اور جا کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف کہیں پر کچھ نہیں ہے، صرف میرے کھیت میں اور میرے باغ میں بارش برس رہی ہے۔ تو یہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ خدا کا نظام بگڑا ہے، ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی کمی اور بیشی ہوئی، ہماری طرف سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے بارشوں کا آنا بند ہوا۔ آج پوری دنیا اسی تباہی میں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کتنے کسان صرف اس وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن موقع پر بارش نہیں ہوتی، یا فصل لگا دی، بارش نہیں ہوئی، ساری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ اب ایک کسان کو جو ساری امیدیں ہوتی ہیں اپنے کھیت سے ہوتی ہیں، جب وہ اپنے کھیت کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ تو مر چکی ہیں، کھیت مر چکے ہیں، تو پھر کسان اپنے دل کو غمگین کر لیتا ہے اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤ۔ تو استغفار کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ استغفار انسان کے دل کو صاف کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ دل کی صفائی اور پاکی کا سب سے بہترین ذریعہ، جب گناہوں سے معافی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دل کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، گناہوں کے اثرات سے صاف کر دیں گے، گناہ کے اثرات دل سے مٹ جائیں گے۔ اور استغفار کا جو دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت کے بعد فرمایا
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ ہم تمہیں استغفار کے نتیجے میں، تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے بعد، تمہاری شرمندگی کو دیکھنے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے مدد کریں گے؟ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، بچے بھی دیں گے، اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات سے بھی نوازیں گے، کھیتیاں بھی دیں گے، اور نہریں بھی جاری کریں گے۔ یہ فائدہ اسی انسان کو ہوگا جس انسان نے پکی سچی توبہ کیا، استغفار کیا ہو، کثرت سے استغفار کرنے والا ہو۔ جب کثرت سے استغفار ہوگا، دل پاک صاف ہوگا، اللہ کا نظام بھی سدھر جائے گا، انسان کی تکلیفیں دن بدن ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، اور اللہ کو اپنا رب مانو۔ اسی طرح سورہ انفال میں استغفار سے متعلق ایک آیت آئی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے حالات دیکھنے کے بعد، پچھلی امتوں کا حال یہ ہوا کہ جس نے ایمان لایا اس کو اللہ نے بچایا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ایک عذاب سے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، ایک خاص عذاب سے۔ جیسے ہمارے سامنے ابھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، جتنے لوگ ایمان لائے وہ سارے کے سارے کشتی نوح میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا لیے گئے، لیکن 40 اور 80 آدمیوں کے علاوہ جو لوگ بچے ہوئے تھے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا، اور ایسا غرق کیا کہ خود نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، جو ایمان والا نہیں تھا، جسے اپنے باپ کے دین پر ایمان نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، میری کشتی میں آ جا، خدا کا بہت بڑا عذاب آنے والا ہے اور کافروں میں سے مت ہو۔ تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں عن قریب پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ کی بلندی، پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے کہا آج کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا جو حکم ہو گیا ہے کہ عذاب آئے گا، اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس کے بعد کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، بارش کا پانی، اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ سورہ قمر میں ان آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ آسمان کے دہانے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور زمین کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو ابالنا شروع کر دیا۔ یعنی پوری دنیا چاروں طرف سے پانی پانی برسا رہی ہے، زمین میں دیکھو تو پانی ابل رہا ہے، آسمان سے دیکھو تو آسمان کے دروازے پانی کے لیے کھول دیے گئے۔ ایسا عذاب تھا، ایسے عذاب سے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بچایا، اپنے بیٹے کو بچانا چاہا، کہا آ جا ہماری کشتی میں، لیکن بیٹے نے تکبر اور عناد میں آ کر کہا کہ مجھے تو یہ پہاڑ کی بلندی بچا لے گی، تمہارا پانی تھوڑی وہاں تک پہنچ پائے گا، پہاڑ کی بلندی تک۔
یہی حضرت نوح اپنے بیٹے کو تلقین کرنے کے بیٹا استغفار کر لے، استغفار کر لے، استغفروا ربکم. پوری قوم سے خطاب تھا، استغفروا ربکم، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو ورنہ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے. لیکن اس کا انجام پوری دنیا نے دیکھا. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جب استغفار سے یہ لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا. اور ایسا عذاب کہ پوری دنیا کا ہر انسان جو کافر تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں تباہ و برباد کیا. صرف حدیث کے مطابق 80-82 لوگ اس میں بچے، یعنی پوری دنیا میں صرف 80-82 لوگ بچے تھے. اس کا تصور کر کے دیکھیں، ایک شہر ہو، سارا شہر تباہ و برباد ہو جائے اور صرف 80 لوگ بچ جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی. یہ اللہ کا جو عذاب حضرت نوح کے زمانے میں آیا تھا، اس میں پوری دنیا میں صرف 80 لوگ بچے تھے. کیا عذاب ہوگا، کیا خدا کی پکڑ ہوگی. وہ پکڑ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ لوگوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا. استغفار سے وہ اپنے آپ کو سوچتے تھے کہ رب سے استغفار کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. ہم کون سے گنہگار ہیں جو استغفار کریں، معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں. یقین ہی نہیں تھا پروردگار پہ. تو ان حالات کو دیکھ کر جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو صرف حضرت نوح کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ سورہ قمر میں اور بھی واقعات، حضرت ہود کا واقعہ ہے، حضرت لوط کا واقعہ ہے، حضرت صالح کا واقعہ ہے. ساری قوموں کا حال یہ تھا کہ جتنا ایمان لاتے تھے وہ سارے کے سارے امن اور حفاظت میں آ جاتے تھے، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا تھا، سب کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا. قرآن کریم میں انہی آیات کے نیچے فوراً ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان قوم کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ایسی تیز تند ہوا ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی کہ ان ہواؤں کی وجہ سے، ان ہواؤں کے جھونکوں کی وجہ سے یہ لوگ زمین پر اس طرح مارے جاتے تھے کہ جیسے ایک درخت، کھجور کا درخت تیز ہوا کی وجہ سے گر پڑا ہو تو لمبی لمبی لاشیں ان کی کھجور کے درختوں کی مانند نظر آتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے کھجور کے درخت جو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں، اس طرح ان کی لاشیں نظر آتی تھی. تو یہ انجام قرآن نے ساری قوم کا بیان کیا. قوم لوط کا انجام بیان کیا. فارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، کہ جب حضرت لوط نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن مانی نہیں قوم، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی. آج اگر اولے سر پہ پڑ جائیں تو برداشت نہیں ہوتا، وہ پتھر جو آسمان کی اتنی بلندی سے اور اتنی تیزی سے انسان کے سر پر پڑے ہوں گے تو کیا حال ہوا. اور صرف ایک عذاب نہیں آیا تھا، پوری بستی کو اٹھا کر حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، آسمانوں پر لے کے گئے اور الٹا پٹخ دیا نیچے لوط علیہ السلام کے قوم کو. ان سارے احوال کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندیشہ ہمیشہ لگا رہتا تھا. وہ اندیشہ یہ تھا کہ جس طرح ان قوموں کے ماننے والے، ایمان والے لوگوں کا اللہ پر یقین تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی رحم کیا کہ ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا. لیکن جو لوگ ایمان میں نہیں آئے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہ تو برباد کر دیے گئے، وہ تو عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں، اور جو ایمان نہ رکھنے والے ہوں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ اندیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ غمگین بنائے رکھتا تھا. آپ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے
کہ اللہ کہیں میری قوم کو عذاب میں تباہ و برباد نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے درد دل کو سمجھنے والے تھے، آپ کے دل کے غم کو سمجھنے والے تھے، تو تسلی دی دو اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے تسلی دی کہ اللہ کے نبی آپ گھبرائیے مت، آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہونے والا نہیں۔ ایک تسلی یہ تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو ہرگز عذاب نہیں دیں گے، آپ کی امت کو جو ہم لوگ ہیں امت محمدیہ، ہرگز اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے درمیان میں ہوں گے اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تسلی کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ آپ ہوں گے تو ہر حال میں ہم اس قوم کو اپنے حفاظت میں رکھیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا پروردگار ایسا عذاب نازل کرے جس سے آپ کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ جو تسلی کا تھا، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تو نہیں آئے تھے، اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی تھی کہ اللہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو آپ میری قوم کو عذاب نہیں دیں گے، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قوم کا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کا وعدہ ہے کہ میں ہوں تب تک آپ عذاب نہیں دیں گے، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا جیسا کہ میں آیا ہی ہوں جانے کے لیے، تو پھر میرے قوم کا انجام کیا ہوگا؟ میری قوم کے لوگ کس طرح اس دنیا میں رہیں گے اور کس طرح جئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی تو ہرگز ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا اور اپنے آپ کو بدلنے کا ایک فارمولہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب کو روکنا ہے تو استغفار کرو، کیونکہ محمد رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کا ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے پورا کر دیا کہ جب تک محمد رسول اللہ دنیا میں تھے اللہ کا عذاب نہیں آیا پوری قوم پر، اور جب محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سخت عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے فارمولے پر ہم سب کو عمل کرنا ہوگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اس قوم کے اندر استغفار، توبہ، گناہوں سے معافی، گناہوں پر شرمندگی کی عادت ہوگی، یہ قوم اللہ کی پکڑ سے بچی رہے گی۔ جب یہ صفت ختم ہو جائے گی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انسان کی ترقی کا سب سے پہلا درجہ اور زینہ وہ استغفار ہے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی میں لانا چاہتا ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دن میں صبح و شام کم سے کم استغفار کی عادت ڈالے۔ صبح کے گناہوں سے شام میں توبہ کرے، شام کے گناہوں سے صبح میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی دیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جو استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال سے بھی نوازیں گے، اولاد سے بھی نوازیں گے، اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آخرت میں جنت بھی عطا کریں گے اور جنت میں نہریں بھی ہوں گی۔ یہ پہلا زینہ تھا اور یہ پہلا راستہ ہے انسان کی ترقی کا اور دل کی صفائی کا۔ کیونکہ آپ ایک بات پر غور کریں، جب لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس لوہے کو اگر کسی کام میں لانا ہو، جیسے گرل بنانا ہے، تو ڈائریکٹلی زنگ لگے ہوئے لوہے پر کوئی پینٹنگ نہیں کرتا، ڈائریکٹلی نہیں کرتا،
بلکہ اس کے زنگ کو پہلے دور کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے زنگ کو آگ کی بھٹی پر ڈال کر صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ صاف ہو جاتا ہے پھر اس کی پینٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں دل دیا ہے، اس دل کی پاکی صفائی، جو گناہ ہیں اس کے اوپر، گناہوں کے جو اثرات لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی جو گندگیاں ہمارے دل میں آئی ہوئی ہیں، اس کو صاف کرتا ہے استغفار۔ استغفار سے وہ دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس دل پہ جو رونق آئے گی، وہ رونق آئے گی ہماری عبادتوں سے، ہماری نماز سے، ہمارے روزوں سے، درود شریف سے، دوسرے اعمال جو نیک کیے جائیں گے، ان اعمال کا اثر پھر اس دل پر ہوگا، جس سے اس دل میں روشنی پھیلے گی۔ تو جس طرح لوہا جب تک پاک و صاف نہ کر لیا جائے، اس کے زنگ کو دور نہ کر لیا جائے، تب تک اس پر پینٹنگ نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک کہ دل کو استغفار سے پاک و صاف نہ کر لیا جائے، تب تک وہ دل روشن اور منور نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی روشنی میں، دل کی صفائی میں اور دل کو روشن کرنے میں سب سے زیادہ تیز اور مؤثر، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر لیٹ ہوتا ہے، بہت ساری دوائیاں، اور بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں بہت جلدی اثر کر جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل پر سب سے زیادہ جلدی اثر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف کی برکت سے اس کے دل پر ایسے اثرات مرتب فرمائیں گے کہ اس کا دل اندر سے نورانی ہوتا چلا جائے۔ معمولی چیز نہیں ہے درود شریف۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم لوگ بھی فرشتوں کی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا پیغام پہنچایا کرو۔ بہت ساری احادیث درود شریف کے متعلق آئی، جس میں سے ایک دو حدیث ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور انسان اس کا کتنا جلدی اثر اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے۔ ایک تو دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، دل سے گندگی دور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائی ابلغته۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری قبر پر آ کر، روضہ اطہر پر مدینے جا کر، میری قبر پر آ کر، میرے قبر پہ حاضری دے کر مجھے درود و سلام کا پیغام دیتا ہے، تو اسے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور جو دور سے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں اسے بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں،
صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر جو شخص بھی کوئی درود پڑھے اسے فوراً لا کر میرے پاس پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مجلس میں ہر جگہ فرشتے رہتے ہیں، اور وہ خاص اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو بندہ بھی محمد رسول اللہ پر درود پڑھے فوراً اس درود کو محمد رسول اللہ تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک استغفار، ایک درود۔ استغفار سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور درود سے دل کی روشنی بڑھتی ہے۔ اچھا، ایک بات پر غور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو رفقا تھے، ان رفقا کا جو دل تھا، ان رفقا کی جو زندگی تھی، وہ اتنی روشن، اتنی منور، اتنی پاکیزہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا سب سے بڑا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ تھی کہ آپ نے جو صحابہ کے نام سنے ہیں، ان صحابہ کو ایک ایسی شخصیت ملی تھی جس شخصیت کا دل دنیا میں سب سے زیادہ روشن اور منور تھا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو محمد رسول اللہ سے زیادہ روشن اور پاکیزہ دل دیا گیا۔ ایک ایسا پاک اور منور روشن دل دیا گیا تھا کہ جس دل کے اثرات خود بخود صحابہ کے دل پر پڑتے تھے۔ اب صحابہ کے دل پر جب وہ اثرات پڑے تو صحابہ کے دل بھی اسی طرح روشن ہو گئے۔ اب صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی محمد رسول اللہ کے مجلس میں آتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو۔ تو شوق میں، محبت میں محمد رسول اللہ پر سلام اور درود کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بے شمار احسانات ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، لیکن ایک طریقہ ہمارے پاس موجود آج بھی قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے حبیب سے اتنا ہی قریب کریں گے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ میرے قریب میں ہوگا، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اس کو محمد رسول اللہ سے بالکل قریب میں جگہ دیں گے، بالکل قریب۔ خاص طور سے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص درود آئے، جیسے عصر کے بعد کا درود ہے، عصر کے بعد ایک خاص درود جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ ایک درود ہے اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے اور 80 سال کا عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ کیا درود ہے؟ اللہم، چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ایک چھوٹا سا درود ہے، لیکن اس چھوٹے سے درود کا ثواب دیکھیے، فضیلت دیکھیے کہ انسان کے 80 سال کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جائے گا، یعنی ڈبل اجر و ثواب۔ ایک تو گناہوں کا معاف ہونا ہے اور ایک عبادت کا ثواب کا لکھا جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے اس بندے کے لیے جو بندہ محمد رسول اللہ پر درود شریف پڑھنے کی عادت رکھتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف پڑھنا یہ صرف انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی آیت ہے، قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو تم لوگ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔
اب یہ دو سبق ہے ہمارے لیے آج کا کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کریں. یہ استغفار جتنا آئے گا اتنی ہماری ترقی ہوگی، اتنے ہم پاک و صاف ہوں گے، اتنا ہمارا دل ذنب سے دور ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا. اور جتنی درود ہماری زندگی میں آئے گی، جتنے درود کی کثرت کریں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اتنا ہی پاک و صاف کر کے اعمال کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.